نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ حضرات گرامی قدر، ابھی جب میں آپ لوگوں کے گاؤں تلوکر میں پہنچا ہوں، نوجوانوں کے، بزرگوں کے، بچوں کے جذبات کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی۔ ایک بھائی نے 34 برس کے بیت جانے کے بعد بھی آج اس نعرے کو لگایا، جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ آج 34 برس کے بیت جانے کے باوجود آج بابا شہید کی محبت ہمارے دلوں میں اس وجہ سے موجود ہے کہ ساری زندگی بابا شہید نے عظمت صحابہ اور عظمت قرآن کے علم کو تھامے رکھا، اور یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے، کائنات کے باسیوں سن لو، اہل حدیث جب تک اس کا ایک بچہ بھی زندہ ہے پاکستان کی فضاؤں میں دفاع صحابہ کے نعروں کو لگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آج تلوکر میں آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے اسی شہید کے جسمانی فرزند اور روحانی بیٹے آئے ہوئے اس نعرہ رستہ حیض کو ڈنکے کی چوٹ لگانے کے لیے آئے۔ کائنات کے باسیوں سن لو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے صدیق کی صداقت کے پرچم کو لہرایا جائے گا۔ گلی گلی نگر نگر، اور سنو، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے فاروق کی عدالت کا تذکرہ ہو کے رہے گا، عثمان کی صحاوت کو بیان کیا جائے گا، علی کی شجاعت کا تذکرہ کیا جائے گا، معاویہ کے تدبر کا بیان کیا جائے گا۔ روڑے اٹکانے والے روڑے کو اٹکاتے رہیں۔ میرے بھائی نے مجھ سے قبل اس بات کو بیان کیا، اس جلسے کی راہ میں رکاوٹوں کو کھڑا کیا گیا۔ آج ہم تلوکر میں احکام بالا کو یہ پیغام دینے کے لیے آئے، سن لو، ہم امن کے دائی اختلافات کو ختم کرنے کے لیے آئے، ہماری دعوت کو سنو۔ ہم کائنات کے باسیوں کو یا رب کے قرآن کی طرف بلاتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی طرف بلاتے ہیں؟ اور سنو تلوکر کے رہنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے تم وہ خوش نصیب ہو، ہم کائنات کے باسیوں کو کسی بڑے کی بڑائی کی طرف نہیں بلاتے، کسی چودھری کی چدراہٹ کی طرف نہیں بلاتے، کسی جاگیردار کی جاگیر کی طرف نہیں بلاتے۔ آج علامہ شہید کا بیٹا تمہیں علامہ شہید کی عظمت کی طرف بلانے کے لیے نہیں آیا، یزدانی شہید کی عظمت کے لیے نہیں آیا۔ آج ہم آئے ہیں یا رب کے قرآن کو بیان کرنے کے لیے آئے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کو بیان کرنے کے لیے آئے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم وہ دل کالی کملی والے کی محبت کے علاوہ دھڑک نہیں سکتا۔ ہم نے ساری محبتوں کو آقا کی محبت پر قربان کر دیا ہے۔ آج تم ہمارے ساتھ پابندیوں کی بات کرنے والے ہو، اللہ کی قسم ہے ہم تمہاری ساری پابندیوں کو اپنے بوٹ کی ٹھوکر پر رکھتے ہیں۔ کیا حسن نے سمجھا ہے
کیا عشق نہ جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے۔ اور سنو، مجھے بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آئے۔ آج تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہارے ولولے کو دیکھ کر، تمہارے حوصلوں کو دیکھ کر، تمہارے زمزموں کو دیکھ کر، تمہارے تنتنوں کو دیکھ کر مجھے علامہ شہید کے الفاظ یاد آ گئے۔ اہل حدیثوں سنو، اگر تم بیدار ہو جاؤ، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ آج ہم تلوکر میں اس بات کا بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم بیدار ہو چکے۔ اس وقت تلک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تلک وطن عزیز میں دفاع صحابہ کے جھنڈے کو لہرا نہیں دیا جاتا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، علماء حق، علماء اہل حدیث، علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ اور تلوکر میں رہنے والوں، کیا آپ اس عظیم کاز میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائدین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ اور سید شاہ صاحب آپ کو عظمت صحابہ کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کے لیے کہیں، اپنے گھروں سے باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہو، دفاع صحابہ کے لیے اپنے گھروں سے باہر آنے کے لیے تیار ہو؟ دفاع صحابہ کے جھنڈوں کو لہرانے کے لیے تیار ہو؟ پھر سنو، بابا شہید کے الفاظ میں نصیب اپنا اپنا، کسی کے نصیبے میں ڈھولک اور چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں چھری اور چاقو آیا، کسی کے نصیبے میں تبرہ اور گالی آئی۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں، ہمارے نصیبے میں یہ رب کا قرآن آیا یا کالی کملی والے کا فرمان آیا ہے۔ اور تم آنا، قیامت کے دن تم بھی آنا، ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہوئے آنا، عمر کو گالیاں دیتے ہوئے آنا، عثمان پر تبرہ کرتے ہوئے آنا۔ ہم آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اہل حدیث کے فرزند آئیں گے، یا رب کا قرآن بیان کرتے ہوئے آئیں گے یا کالی کملی والے کا فرمان پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ تم نے کیا سمجھا ہے؟ جہاں پر اہل حدیث کا بچہ اس بات کو اپنا فرض سمجھتا ہے صحابہ کی شان کو بیان کیا جائے، اسی طرح بعض مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے اس بات کو بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جس طرح صحابہ کی شان کو بیان کیا جاتا ہے، اسی طرح صحابہ کی شان میں تنقیص کو کیا جائے۔ اللہ کی قسم ہے، ہم یہاں پر اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی زندہ ہے، صحابہ کی شان میں تنقیص کو گوارا نہیں کیا جائے گا۔ یہ عجیب مذاق ہے۔ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہلانے والے، اللہ کی قسم ہے ہم نے بہت سے ادوار کو اپنی زندگی میں دیکھا، نواز شریف کے دور کو دیکھا، پیپلز پارٹی کے دور کو دیکھا، اب خان صاحب کے دور کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ ریاست مدینہ کے نعرے کو لگاتے ہوئے ہم نے سنا، اپنی تقاریر کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ہم یہاں پر اس بات کو بیان کر دینا چاہتے ہیں، جس قدر برا دور خان صاحب کا ہے، ہم نے اس سے برا دور کبھی دیکھا ہی نہیں۔ جس قدر اصحاب رسول کی شان میں خان صاحب کے دور میں تنقیص کو کیا گیا، ہم نے اس سے قبل ایسا دور دیکھا ہی نہیں۔ ریاست مدینہ کے دعوے دار خان صاحب، ہم اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے، ریاست مدینہ کا پہلا ستون ابو بکر صدیق تھا، دوسرا ستون عمر فاروق تھا، تیسرا ستون عثمان ذی النورین تھا، چوتھا ستون
علی المرتضی تھا، لما تقولون ما لا تفعلون، بات وہ کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم ہے ہم یہاں پر اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئے، ملک میں جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس چوک میں، جس چرستے میں، جس بارگاہ میں شان صحابہ میں تنقیص کو کیا جائے گا، اہل حدیث کا بچہ بچہ اس کا تعاقب کرے گا، اس کو روکے گا بھی اور ٹوکے گا بھی۔ اور کیا ہمارا اس بات میں ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ محبت کے دعوے دار، ہمارے یار دوست بھی محبت کے دعوے دار ہیں۔ آج ذرا مسلک اہل حدیث کو، مسلک کی دعوت کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا کے جانا ہے، اپنے اذہان میں سما کے جانا ہے۔ آج کس بات کا جھگڑا ہے؟ جھگڑا اسی بات کا ہے جی، ہمارے یار دوست بھی یہ بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی نبی کی محبت میں سرشار ہیں، نبی کی محبت میں جی ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ہم لوگ بھی اس بات کے دعوے دار ہیں، ہمیں بھی نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، یار دوست بھی اس بات کے دعوے دار ہیں۔ پھر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے ہم اس بات کا اعلان کرنے والے، کائنات کے باسیوں سن لو، دنیا میں جو بھی آیا غلطی کو لیے ہوئے آیا، میں بھی غلطی کرنے والا، تو بھی غلطی کرنے والا، پیر سے بھی غلطی ہو جائے، فقیر سے بھی غلطی ہو جائے، جاگیردار سے بھی غلطی ہو جائے، وڈیرے سے بھی غلطی ہو جائے، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے، ہماری یہ محبت ہے۔ تیری محبت اپنی جگہ، تو نے اپنی محبت کو بیان کیا، تو نے کہا آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کو ہوتے ہوئے میں اپنے پیر کی بات کو کیا کہوں؟ آقا کی بات تو ٹھیک ہے، آقا کی بات کو ہوتے ہوئے میں اپنے فقیر کی بات کو کیا کہوں؟ خطیب کی خطابت کو کیا کہوں؟ مولوی کی رائے کو کیا کہوں؟ اور سنو، ہم نے اس بات کا اعلان کر دیا، سنو، پیر بھی غلطی کھائے، فقیر بھی غلطی کھائے، میں بھی غلطی کھاؤں، خطیب بھی غلطی کھائے، مولوی بھی غلطی کھائے، امام بھی غلطی کھائے، غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا، اللہ نے تنہا آمینہ کے لال کو بنایا ہے، آسمان سے صدا آئی، ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ناطق وحی اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بھی بات کرتے ہیں رضا خدا بندی سے بات کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت علامہ معتصم الہی ظہیر صاحب۔ آج ہمارے بھائی دوست جو آقا سے اور ان کے اصحاب سے محبت کا دم بھرنے والے، محبت کے دعووں کو کرنے والے، آقا کی عقیدت کا اعلان کرنے والے، نعروں کو لگانے والے، آگے ربیع الاول کا مہینہ اس کی آمد ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ لوگوں سے کوئی بات چھپی ڈھکی نہیں ہوئی۔ آج ہم تلوکر میں اس بات کو آپ لوگوں سے پوچھنے کے لیے آئے کہ آقا کی محبت اس بات میں ہے، ڈونگ رچائے جائیں، رنگ رلیاں منائی جائیں، سوانگ بھرے جائیں، ڈھولک کی تھاپ پر رقص کو کیا جائے، یہ آقا کی محبت اس بات میں ہے۔ باپ بھی میدان جنگ میں، بیٹا بھی میدان جنگ میں، بھائی بھی میدان جنگ میں، سر کا تاج بھی میدان جنگ میں، بی بی دیناریہ راستے میں کھڑی، جنگ کے احوال کو پوچھنے کے لیے کھڑی ہے۔ آنے والے نے بتلایا بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے بھیا کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان بہنوں کے بھائی کے بارے میں بتلاؤ کہ آقا کائنات حریت سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ آنے والے نے بتلایا شیما کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل حریت سے عافیت سے ہیں۔ ایک اور آنے والا آیا، بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہا امت کی ان بہنوں کے بھائی کا متعلق بتلاؤ
میرے آنکھوں کے نور آقا کی حیریت بتلاؤ۔ کہا آقا ٹھیک ہے۔ بتلانے والے نے بتلایا، تیرا سرتاج بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ آقا کی محبت نے چور اس نعرے کو لگا دیا، اللہ یہ چاروں قربانیاں تیری راہ میں قبول ہو جائیں۔ آقا کی شان ذات اقدس پر کوئی آنچ نہ آئے، ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں، کوئی فکر ہی نہیں۔ آج تم ان اصحاب پر انگلیوں کو اٹھاتے ہو جن کے ہم قدموں کی ہاک کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ نہ جانے کس قدر جرت تمہارے اندر تمہیں کس نے دی کہ تم ان عظیم صحابہ کی شان میں تنقیس کو کرتے ہو۔ تمہاری زبانوں میں ہلکی جنبش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ وہ عظیم صحابہ کہ کس کس کا تذکرہ کیا جائے، مال کا تذکرہ کیا جائے، جان کا تذکرہ کیا جائے، ان کی عظمت، آپ کے قول، آپ کی حدیث کو ماننے کا تذکرہ کیا جائے کہ ایک رات میں اللہ کی قسم ہے اس موضوع کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تجدید عدم کے لیے، آپ لوگوں کے ایمان کو بڑھانے کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں، جب آقا کائنات کسی غزوے کا ارادہ فرماتے، آپ اعلان فرماتے آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، کون ہے جو اسلام کے لیے اپنے مال کو پیش کرے؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ایک غزوے کے موقع پر آپ نے اس اعلان کو کیا، عثمان کھڑے ہوئے، کہا آقا 100 اونٹ بما اسلحہ ساز و سامان حاضر ہیں۔ آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر پوچھا کون ہے جو اپنے مال کو پیش کرے؟ میں محمد جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ دوسری مرتبہ ذوالنورین کھڑے ہوئے، آقا 100 اونٹ حاضر ہیں، بٹھایا۔ تیسری مرتبہ پوچھا، عثمان کھڑے ہوئے، بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی مرتبہ، 8 مرتبہ آپ سوال کرتے رہے، عثمان کھڑے ہوتے رہے، آقا 100 اونٹ بما اسلحہ و سامان حاضر ہیں۔ آقا محترم اپنی شست سے اٹھے، عثمان ذوالنورین کے پاس پہنچے، سینے سے لگایا، کہا قط یا عثمان، عثمان بس کر، بس کر، آج کے بعد تو جو جی چاہے عمل کر لے، اللہ نے جہنم کی آگ کو تجھ پر حرام کر دیا۔ آج تم بغیر سوچے سمجھے جس کے منہ میں جو جی چاہے صحابہ کی ذات پر تبرے کو شروع کر دیتا ہے۔ اپنی بکواس کو بند کرو۔ آج ہم تلوکر میں سید شاہ صاحب کی قیادت میں احکام بالا کو اور پورے ملک کو اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے، اللہ کے فضل و کرم سے جب تک ابن تیمیہ کے بیٹے زندہ ہیں، احسان الہی ظہیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے زندہ ہیں، ملک کے طول و عرض میں شان صحابہ میں تنقیس کو نہیں ہونے دیا جائے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ذرا شاہ صاحب کے سامنے بلند کر کے کہو، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، زندہ ہے علامہ، زندہ ہے، زندہ ہے علامہ، للکار علامہ، للکار علامہ، ذرا علامہ۔ شاہ صاحب کی آمد سے قبل میں آپ لوگوں سے مسجد میں موجود اس بات کا عہد لے رہا تھا کہ شاہ صاحب آپ اگر ہمیں جب بھی عظمت صحابہ کے کوس کے لیے، عظمت صحابہ کے مشن کے لیے، دفاع صحابہ کے جھنڈے کو ملک کے طول و عرض میں لہرانے کے لیے ہمیں کال دیں گے، ہم اپنے گھروں سے باہر آنے کے لیے تیار ہیں۔ شاہ صاحب کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو ذرا بلند کر کے اس بات کو دوبارہ عہد کرو، شاہ صاحب آپ ہمیں دفاع صحابہ کے لیے کال دیں، عظمت صحابہ کے لیے کال دیں، عظمت رسول کے لیے کال دیں، عظمت قرآن کے لیے کال دیں،
اللہ کی قسم ہے یہ گردن کٹ سکتی ہے مگر جھک نہیں سکتی۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ یہ زندگی کی کیا حقیقت ہے، موت کی کیا حقیقت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس ہان وعدے کے اور ان اسلاف کی روایات کے امین ہیں کہ جنہوں نے حالی نعروں کو اس ملک کے طول و عرض میں نہیں لگایا بلکہ عملی طور پر اس بات کو ثابت کیا، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جان سے گزر گئے، رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا۔ اور یہ اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کی زندگی سے طلوع کر کے رہنے والے اچھی طرح واقف ہیں۔ آپ نے ساری زندگی دفاع صحابہ کے مشن کو، علم کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنی زندگی کو بتایا ہے۔ ہر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو للکارا ہے۔ یہ علامہ شہید کے الفاظ تھے، لوگوں سن لو، اہل حدیث اور باغی دو مترادف لغات ہیں، دو ہم معنی الفاظ ہیں۔ اہل حدیث باغی ہے، یہ سکندر مرزا کا بھی باغی، یحییٰ کا بھی باغی، ایوب کا بھی باغی، بھٹو کا بھی باغی۔ اور آج ہم یہاں پر سید شاہ صاحب کی قیادت میں علامہ شہید کے بیٹے اس نعرہ رستاخیز کو آگے بڑھانے کے لیے آئے۔ طلوع کر کے رہنے والوں سن لو، ہم باغی، ہم زرداری اور بازاری مداری کے بھی باغی، نواز شریف کے بھی باغی، روشن حیالی کے نام پر بے حیائی کو فروغ دینے والے عمران خان نیازی کے بھی باغی۔ وفا اگر ہماری کسی کے لیے ہے یہ رب کے قرآن کے لیے ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کے لیے ہے۔ جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، للکار علامہ زندہ ہے، للکار علامہ زندہ ہے علامہ۔ اور میں آپ کے سامنے اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جب کسی جد و جہد کا آغاز کرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ ہرگز رائیگان نہیں جاتی۔ ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے لاہور میں رہتے ہوئے جس جگہ ہمیں اس بات کا پتہ چلا صحابہ کی شان میں تنقیص کو کیا جا رہا، ہم نے ہر فورم پہ اس نعرہ رستاخیز کو بلند کیا۔ بیگم کوٹ کا جلسہ ماضی قریب میں اس بات کا گواہ ہے، شاہ صاحب کو اس بات کا پتہ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے شیروں کی للکار کا مقابلہ اور ان کی للکار کی تاب کو نہ لاتے ہوئے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت نے اہل حدیثوں کو کامیابی سے نوازا اور گستاخ صحابہ کے خلاف ایف آئی آر کو منعقد کیا گیا۔ آج ہم تلوکر میں اسی مشن کی تجدید علم کے لیے آئے۔ ملک کے طول و عرض میں کسی نکڑ پہ، کسی گاؤں میں، کسی وادی میں، کسی شہر میں، کسی چوک میں اگر صحابہ کی شان میں تنقیص کو کیا جائے گا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کارکن اس کا تعاقب کرتے رہیں گے۔ عجیب بات ہے، عجیب مذاق ہے، یہ اپنے آپ کو ریاست مدینہ کے دعوے دار کہلانے والے۔ میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا تھا کہ ان کے دور میں جس قدر صحابہ کی اہانت ہوئی ہے ہم نے کسی دور میں نہیں دیکھی۔ اور نہ صرف صحابہ کی شان کے تنقیص کرنے والے، ان کو پروموٹ کرنے والے ان کے وزیروں میں، ان کے مشیروں میں موجود ہیں، بلکہ قادیانیت کو بھی جتنی سپورٹ اس دور حکمرانی میں ہوئی ہے اللہ کی قسم اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی۔ آپ ریاست مدینہ کے عجب دعوے دار ہیں۔ خان صاحب، آپ کو ہم اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے، آپ نے نیا بل انٹروڈیوس کروایا ہوا۔ آج کل میں
اسمبلی میں پیش ہونے کے لیے جا رہا کہ جو غیر مسلم، یہ تلوکر کے رہنے والوں ذرا اس بات کو سمجھ لینا کہ کس لیول پر یہ اسلام کے خلاف سازشوں کو کرنے والے شاہ صاحب ایک نیا بل کو پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جو غیر مسلم مسلمان ہو جائے گا اس کے لیے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا جائے گا. وہ کمیٹی 3-4 مہینے اس بات کو ٹیسٹ کرے گی کہ کیا یہ جو اسلام کو لے کے آیا ہے اپنی مرضی سے لایا ہے یا جبرن اس کو اسلام کو قبول کروایا گیا ہے. عجیب مذاق ہے، عجیب تماشا ہے. یہ اسلامی مملکت ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ کا خادم یہودی لڑکا بیمار ہوا، آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر پہنچے، حالت خراب تھی، حالت بگڑ رہی تھی، آخری سانسیں چل رہی تھی. آپ نے اس کے کان میں سرگوشی کو کیا، کلمے کا پڑھنے کا کہا. بیٹے نے اپنی باپ کی طرف دیکھا، باپ نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اسبات میں سر کو ہلایا. بیٹے نے فوراً سے پہلے کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا. تم آج ہمیں نئے اسلام کو سمجھانے کے لیے آئے ہو کہ جو اسلام کو اپنی مرضی سے قبول کرے گا ہمیں وہ منظور نہیں ہے. اس کے لیے ایک کمیشن ترتیب دیا جائے گا، مجسٹریٹ کو بٹھایا جائے گا. اللہ کی قسم ہے تلوکر کے رہنے والوں، آج ہم اس بات کو بیان کرنے کے لیے آئے. ایک مجسٹریٹ کی بات کرتے ہو، ایک جج کی بات کرتے ہو. اللہ کی قسم پوری دنیا کے جج کٹھے ہو جائیں، آقا کا حکم ایک طرف ہو، سارے ججوں کی ججمنٹ ہمارے بوٹ کی نوک پہ ہے. کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے، ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے. عجیب تم نے اسلام کا مذاق بنایا ہوا، تماشا بنایا ہوا. جس کا جو جی چاہتا ہے، جس کے منہ میں جو بکواس آتی ہے وہ فوراً سے پہلے کرنا شروع کر دیتا. اللہ کے فضل و کرم سے شاہ اسماعیل شہید کے بیٹے، حبیب الرحمن یزدانی کے بیٹے، احسان الہی ظہیر کے جسمانی اور روحانی بیٹے ابھی زندہ ہیں، اور ہمیں ان زندگیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. بابا شہید کے الفاظ کس موڑ پہ یاد آ گئے؟ وہ اور ہوں گے جن کی نگاہیں چودھریوں کے ماتھوں پر پڑھنے والے بلوں پر ہوتی ہیں، کرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پہ ہوتی ہیں، اور جرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہیں. اللہ کی قسم ہماری نگاہ نہ چودھریوں کی چودراہٹ پہ ہوتی ہے، نہ کرنیلوں کے سینوں پر سجی ہوئی وردیوں پہ ہوتی ہے، نہ جرنیلوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں پہ ہوتی ہے. ہماری نگاہ جب بھی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی. اور اس مشن میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو. ذرا بآواز بلند تمہاری آواز پورے ارد گرد اطراف میں گونج جانی چاہیے. صدیق کی صداقت کا علم اٹھانے کے لیے تیار ہو، فاروق کی عدالت کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو، ذی النورین کی صحابت کو عام کرنے کے لیے تیار ہو، علی کی بہادری کا تذکرہ کرنے کے لیے تیار ہو. پھر سناؤ، ایک عہد تم نے کیا، ایک عہد میں اپنے قائدین کی موجودگی میں تم سے کیے دیتا ہوں. خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. کوئی یہ نہ سمجھے وہ گلشن کسی کے باپ کا ہے، کسی کی بیٹی کا ہے، کسی جاگیردار کا ہے، کسی خان زادے کا ہے، بلکہ وہ گلشن وہ ہے جس کے دو ہی پھول ہیں. ایک عرش والے کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے.